ceremony اور نیو ایڈمیشنز نیو اسٹوڈنٹس ویلکم سرمنی میں ہم سب تشریف فرما ہیں. جو پیرنٹس تشریف لائے ہیں خصوصاً پہلی دفعہ ہمارے اس پروگرام میں, ان کو خاص طور پہ, اور ویسے ہمارے مہمان سارے میں خصوصی مہمان ہوتے ہیں, سب کو ویلکم, خوش آمدید, جی آیا نو. یہ سیشن کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے جو مسائل ہیں ہمارے بچوں کے اسکول کے اندر, گھر کے اندر, گلی محلے میں, وہ بھی اس کا ایک مقصد جو ہے نا اس میں شامل ہے, جس کے لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں, آپ سلیکٹڈ پیرنٹس ہیں. اسکول کے تمام لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ نہیں کیا جاتا. یہ چند ایک لوگوں کے لیے یہ سیشن ہوتا ہے ہمارا. سب پیرنٹس کے لیے جو عام پروگرام ہے وہ سالانہ پروگرام یا کوئی درمیان میں پیرنٹ سیشن اسپیشل ارینج کیا جائے. تو یاد رکھیں, جب ہم نے اس دنیا میں, اس معاشرے میں آنکھ کھولی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مسائل کے اندر آنکھ کھولی ہے. کوئی شخص جو سانس لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں زندہ ہوں, اگر وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں, وہ 100 سالہ زندگی ہی کیوں نہ ہو, 150-200 سالہ زندگی ہی کیوں نہ ہو, کہ میں مسائل سے پاک ہو جاؤں گا کبھی, ایسا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی اس خام خیالی میں مبتلا ہے تو اپنے اس ذہن کو کلیئر کر لیں. ہم نے جب تک زندہ رہنا ہے, ہم نے مسائل کے ساتھ زندہ رہنا ہے. فرق پڑتا ہے کہ میرے مسائل ذرا اور طرز کے, آپ کے مسائل اور طرز کے, پڑھے لکھے شخص کے مسائل اور طرز کے, ان پڑھ شخص کے مسائل اور طرز کے. ایک مزدور آدمی کے جو ہے نا وہ جو سیلری پرسن ہے اس کے مسائل اور طرز کے ہیں, جو اپنا کاروبار کرتا ہے اس کے مسائل اور طرز کے ہیں. جس کے اولاد اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے اولاد کی نعمت سے, اس کے مسائل اور طرح کے, اور جو بے اولاد ہیں ان کے مسائل اور طرح کے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسائل کی نوعیت بدل سکتی ہے. یہ فری آف پرابلم مسائل سے پاک نہیں ہم ہو سکتے. جیسے کووڈ آیا تھا نا, تو کہتے تھے کہ جب تک ہم نے جینا ہے کووڈ کے ساتھ جینا سیکھنا ہے. یہ کووڈ تو ختم ہو جانے والی عارضی چیز تھی, ختم ہو گئی, اللہ کا شکر ہے. لیکن پرابلمز ایک ایسی وبا ہے, ایک ایسی بیماری ہے کہ ان سے کبھی بھی ہم جان نہیں چھڑا سکتے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہ زندگی عطا کی تھی, وہ جنت میں رہتے تھے, تو وہاں پر بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. پھر زمین پہ اتار دیا گیا, اور یہ سارے کہانیاں ہم سنتے ہیں, قرآن پاک جو ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک کے جنم و مقرب اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں. اللہ پاک کے انبیاء کرام میں جو سب سے افضل امام الانبیاء میرے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی, اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر میں نے تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا. اتنی بڑی مطلب دلیل دے دی آپ کی پیدائش کی کہ یہ آپ کو پیدا کرنا تھا, اس لیے یہ سارا کچھ زمین آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ مشرق, یہ مغرب, یہ سارا کچھ اس کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں مسائل کی, تو دنیا میں جو شخص آئے ہیں, جو لوگ بھی آئے ہیں, سب سے زیادہ اللہ کے قریب بھی میرے اور آپ کے نبی ہیں, اور سب سے زیادہ مشکلات اور مسائل بھی فیس کرنے والے میرے اور آپ کے نبی. تو اگر
اللہ کے وہ نبی, اللہ کا وہ بندے جن کو اللہ رب العزت ان کی پریشانی کی حالت میں اپنے پاس آسمانوں پہ اور عرش معلیٰ پہ, جہاں پہ اللہ کی نوری مخلوق فرشتے نہیں جا سکتے, وہاں پہ اپنے اس محبوب کو بلا لیتے ہیں. اگر اس کے لیے اتنے مسائل ہیں تو پھر میں اور آپ کیا ہیں؟ ہاں البتہ مسائل سے نپٹنا سیکھنا ہے ہم نے, مسائل سے جنا ان کا سامنا کرنا اور ان سے جان چھڑوانا. شاید جو ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک میں نے ویلاگ کی شکل میں جنا وہ دیا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں نا, یہ کہہ لیں کہ ہماری گلیوں کے آوارہ کتوں کی طرح سے ہے کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, یہ آپ کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ان سے ڈر کے بھاگتے ہیں اکثر یہ بچوں کو کے اوپر یہ حملہ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور یہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کر لیتے ہیں. لیکن جو آپ کی طرح ہماری طرح سے جو نا وہ زندگی گزار لی کچھ جو نا وہ عرصہ, ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم نے ان کو سمجھ لیا کہ یہ جو گلیوں کے آوارہ کتے ہوتے ہیں یہ کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ صرف بھونکتے ہیں. تو ان کا حل کیا ہے؟ جب آپ کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تو آپ وہیں پہ ان کی طرف منہ کر کے ایک دفعہ رک جائیں تو وہ وہیں پہ رک جائیں گے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, وہ وہیں پہ رک جائیں گے. پھر آپ ان کی طرف اگر چل پڑیں یا نیچے سے کوئی اٹھائی چیز مارنے والی جو ایکٹیویٹی کریں تو وہ بھاگ جائیں گے. ہمارے مسائل اسی طرح کے ہوتے ہیں.